نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کر کہاں تشریف لے کے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قرآن و حدیث کی نصوص سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کے خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور جسے اس وقت میں سعودی عرب سے باہر کے رہنے والے لوگ ایلیم کہتے تھے، اس جگہ تشریف لائے۔ پہلے تو ان کا جو دعویٰ ہے اس کی 2 دن سے ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ ایک اور آخری مثال جو آپ کو گوگل میپ سے دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے والد، ان کے والد جو ہے وہ اور سے نکلے تھے کنعان جانے کے لیے، ان کا مطلب کنعان سے فلسطین جانے کے لیے، اور ہاران جو ہے راستے میں رک گئے تھے۔ اب ہاران میں اور ان کے راستے میں کیا فرق ہے یہ آپ اس سے دیکھیں۔ یہ والا اوپر والا جو راستہ ہے یہ اور ہے جگہ، اور یہ جگہ ہے یروشلم، موجودہ یروشلم جو ہے، تو جہاں پہ یروشلم جس جگہ وہ کہتے ہیں، تو وہاں سے تو سیدھا سیدھا راستہ تھا، یہاں سے ایسے جا سکتے تھے، یا تھوڑا بہت پہاڑوں کی وجہ سے آگے پیچھے ہونا پڑتا، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے اور 318 گھنٹے کی مسافت ہے۔ یہ بھی گوگل نے سیدھا نہیں نکالا ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے نکالا ہے، لیکن اس کے باوجود 318 گھنٹوں میں بندہ پہنچ سکتا ہے پیدل چلنے والا۔ اور اس کے برعکس یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جا رہے تھے اور سے جا رہے تھے کنعان، رستے میں ہاران رک گئے، تو اب ہاران کس طرف ہے یہ دیکھیں۔ اور سے جو جگہ، اور سے جو یروشلم ہے وہ مغرب کے اندر، بالکل مغرب کے اندر، اور ہاران جو ہے شمال کے اندر ہے، اور بہت لمبا فاصلہ ہے۔ دیکھیں پہلے وہ اوپر گئے ہوں گے، پھر وہاں سے پھر دوبارہ نیچے آئے ہوں گے، تو یہ جو ہے سیدھا سیدھا اگر مسلسل بندہ چلتا ہے تو 426 گھنٹے کا یہ سفر ہے، یعنی تقریباً 125 گھنٹہ اضافی پڑ جاتا ہے جو بندہ ادھر سے ہو کے جائے گا۔ تو اب ظاہری بات ہے، ایک نامعقول سی بات ہے جو ان کا کہنا ہے کہ اور سے جانا کنعان تھا، والد صاحب نے بھی ساتھ جانا تھا، لیکن یہ کہ جو ہے وہ رستے میں ہاران رک گئے، تو ایک بالکل ہی نامعقول قسم کی بات ہے۔ اس کے برعکس وہ بات زیادہ واضح ہے کہ اور شہر کو وہ خود تاریخ کے اندر مل رہا ہے کہ اور کو علمیوں نے تباہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ ہجرت کر کے ہاران چلے گئے، اور ہاران میں لمبا عرصہ رہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ان کے لوگوں نے جب حضرت لوگ مخالف ہو گئے، بادشاہ مخالف ہو گیا، والد مخالف ہو گئے، سارے گھر والے مخالف ہو گئے، تو اس کی وجہ سے وہ بستی چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت کر کے جو ہے اللہ کے گھر اور بیت اللہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے اب یہ کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت اللہ تشریف لائے تھے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس پر اس دلیل ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت اللہ تشریف لائے تھے۔ سب سے پہلی جو ان کی دعا ہے، ربی حبلی حکما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، صالحین کے پاس پہنچا دے۔ تو اب اس زمانے میں، اس وقت میں جو موحدین کا ٹکڑا ہے وہ صرف اور صرف یہ سعودی عرب کا ٹکڑا ہے، یمن کے لوگ ہیں اور یہاں کے سعودی عرب کے لوگ ہیں جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اور وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، دوسروں میں جن میں جاؤں ان میں میری بات کو تسلیم کرنے والے ہوں، میری بات کو سچا قرار دینے والے ہوں، ایک اللہ کی بات کروں تو وہ مجھے جھوٹا نہ قرار دیں۔ تو وہ جو ایک اللہ کو ماننے والے وہ لوگ تھے، اس وقت وہ یمن کے لوگ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی، اور وہ کہاں پہ گئے؟ یہ خانہ کعبہ کا جو علاقہ ہے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ تشریف لے کے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، یعنی کسی ایسی جگہ میں جا رہے ہیں جو کہ رب کے نام کے ساتھ مشہور ہے، اور وہاں کے لوگ، یعنی اب اس جگہ کے میسوپوٹامیہ کے بادشاہ نے لکھا ہے اپنی اس میں کہ ہمارے اوپر علمیوں نے حملہ کیا، تو مطلب یہ کہ وہ علم کے نام کے ساتھ وہ لوگ مشہور ہیں کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ذاہب الی ربی کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ علم میں جا رہے ہیں، بیت ایل کے پاس جا رہے ہیں۔ جی، دوسرے نمبر پہ یہ کہ پہلے گھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ
وہی ہے جو کہ مکہ میں ہے، تو اللہ کے گھر گئے تو اسی جگہ پہ گئے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ نجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو ایسی زمین کی، ایسی سرزمین کی طرف نجات دی کہ جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت ڈالی تھی۔ تو اب جہانوں کے لیے جو برکت ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ آج تک سارے جہانوں کے لوگ جو ہے وہ وہاں سے جا کے فیضیاب ہوتے ہیں، وہاں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، تو وہ جگہ خانہ کعبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، جہاں پہ اس کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حنیفیت کا ذکر کر کے اس کے بعد اس کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں ہونے کی، وہاں آنے کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ قدموں کے نشان والا پتھر آج موجود ہے، آج بھی وہ پتھر موجود ہے۔ تو جہاں پہ حضرت ابراہیم گئے تھے تو وہاں پہ حضرت ابراہیم کے نشانات ہوں گے، تو حضرت ابراہیم کے نشانات جہاں پہ موجود ہیں وہ کون سی جگہ؟ وہ خانہ کعبہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی حضرت ابراہیم سیون میں آئے تھے، اور سیون کا معنی ہی حرم ہے، اور جس میں جو ہے کسی کو کوئی گزن نہیں پہنچتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جو وہاں پہ پہنچتا ہے امن میں ہو جاتا ہے، تو وہ جگہ حرم ہے، خانہ کعبہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور وللہ علی الناس، اللہ کا فرض ہے لوگوں کے اوپر کہ جو رستہ پار کر سکتا ہو وہ اس گھر کی آ کے حج کرے۔ تو جب سارے لوگوں پہ فرض ہے تو حضرت ابراہیم پہ بھی فرض تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ تو دوسرا جگہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ٹھکانہ ہی مکہ میں دیا تھا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، دوسری جگہ ہے وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ حضرت ابراہیم وہاں سے کیوں پریشان ہو کے آئے تھے؟ ان کی پریشانی وہاں پہ کیا تھی اپنی قوم میں، کہ ان کو ہر وقت جو ہے وہ جو غیر اللہ کے نام کے مندر بنے ہوئے ہیں اس میں جانا پڑتا ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ سارا دن غیر اللہ کی باتیں سننا پڑتی، ان کی محبت ایک اللہ تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو وہاں سے وہ نجات دے دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ٹھکانہ کہاں دیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، خانہ کعبہ کی جگہ میں ان کو ٹھکانہ دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، تیرا کام صرف یہ میرے گھر کو صاف رکھنا ہے، لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح ایک اور دلیل اس بات کی کہ حرم خانہ کعبہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حرم تھا، خانہ کعبہ ہی تمام امتوں کا حرم تھا، اور خانہ کعبہ ہی مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے، سب کا، ساری امتوں کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ اس بات کی بنیاد ایک اور دلیل دوسری جگہ پہ ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اتباع کرو کس کی؟ ملت ابراہیم کی، جو کہ درست ہے، یکسو ہے، وما کان من المشرکین انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن ان کے لیے مقرر کیا گیا جنہوں نے اختلاف کیا تھا، گویا کہ ہفتے کا دن مقرر کرنا خود ان کے لیے کیا تھا؟ بطور عذاب تھا، ورنہ دن جو تھا وہ کیا تھا؟ جمعے کا ہی دن تھا، ورنہ دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا، ہفتے کا دن تو مقرر ان کے لیے کیا گیا جب اختلاف کیا گیا۔ تو جب جمعے کے دن میں جو ہے باقی امتوں میں جو ہے وہ اختلاف، جو جمعے کا دن جو چھوڑا گیا وہ صرف اور صرف ناراضگی کی وجہ سے ان کو ہفتہ دیا گیا، تو خانہ کعبہ کیسے بدلی ہو سکتا ہے، حرم کیسے بدلی ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ جو عبادت گاہ ہے وہ کیسے بدلی ہو سکتی ہے۔ اور اب اس میں کچھ آیات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضور کے ساتھ مشابہت جو ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کی شان، دونوں کی شان بڑی اعلیٰ ہے، اور خاص طور پہ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی جیسے یا اللہ جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز دے،
اور جیسے ہمارے نبی کو نوازا ویسے حضرت ابراہیم کو نواز دے، والد بیٹا، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی بے شمار مشابہتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ آج کے دور میں ایک فرقہ جو نیا بن رہا ہے لبرلزم کے نام پہ، ہیں تو لبرل، یعنی وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی دین قرآن پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سنت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، نہ پردے کی ضرورت ہے، نہ محرم سے کوئی جو ہے الگ ہونے کی ضرورت ہے، لڑکی سے ہاتھ ملانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جو ہے جو دل کر رہا ہے کرتے رہو، ما لکم فی الدین من حرج، یہ جو ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے، اور وہ کہتے ہیں بس صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وہ 10 خصال تھی ان پہ عمل کرو، باقی بھلے جو مرضی کرتے رہو، تو وہ سارے کام ٹھیک ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مشابہت ہے اور حرج کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کی پہلی مشابہت یہ ہے کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ محبت اور شفقت تھی، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے علاقے والوں کے ساتھ اسی محبت اور شفقت تھی کہ حضرت ابراہیم وہ پہلے نبی ہیں کہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے، اپنی قوم کی ناراضگی کی وجہ سے قوم سے الگ ہوئے، اور قوم نے ان کو پوری طرح تپایا، پوری طرح تنگ کیا، پوری طرح ستانے کی کوشش کی، پوری طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جاتے ہوئے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اس سے پہلے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کی قوم پہ بھی عذاب آیا، قوم ہود پہ بھی عذاب آیا، قوم صالح پہ بھی عذاب آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جو دعا کا حق اللہ نے دیا تھا، وہ دعا کا حق جو ہے اس عذاب کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ وہ جو دعا مانگی وہ اللہ نے اگلی آیات میں ذکر فرما دی کہ یا اللہ مجھے اچھے لوگوں میں رہنا نصیب کر دے، میری بس یہی دعا ہے، اور میرا جو ہے تو میری نسبت سے، میری سبب سے یا اللہ تو اپنا دین جو ہے دنیا میں عام کر دے، میری اولاد کو جو ہے دنیا میں بڑھا دے، جو تیرا نام لیں، بس دنیا میں میری اولاد بڑھا دے۔ ان کو پہلے والوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بد دعا نہیں دی۔ اب یہاں پہ جو ہے جو اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے، جو یہ کہ اپنی جو ہے انہوں نے اپنی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم نے گویا کہ اپنی جو ہے قوم کے اوپر دعوت کا فریضہ پورا نہیں کیا، اپنی قوم کو دعوت پوری نہیں دی اور چھوڑ کے آگے وہاں پہ، تو بیچارے جو کتاب مقدس کی اگر عبارت کو لیں تو 75 سال کی عمر میں وہاں سے ہجرت کی، تو 75 سال تک بندہ جو دعوت دیتا رہا ہے اپنی قوم کو، اس سے زیادہ اور کیا دعوت دے سکتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر کے یہاں پہ آگے اپنی طرف سے جو ہے وہ دعوتی حکمت عملی، پھر دوبارہ ملنے ملانے کی کوئی کوشش، رشتہ داری قائم رکھنے کی کوئی صورت قائم رہی، لیکن ان کی شفقت اپنی قوم پہ تھی، محبت اپنی قوم سے ایسی تھی کہ انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ قوم کے اوپر عذاب آئے، اور بجائے قوم کے اوپر عذاب کی وہ جو ہے دعا کیے بغیر جو ہے وہ وہاں سے تشریف لے آئے۔ اور دوسرے نمبر پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی مکہ سے جب مدینہ تشریف لے کے گئے، جب نبی قوم چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ قوم پیچھے بچتی نہیں ہے، اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے اور آپ کی قوم کے اوپر بھی عذاب نہیں آیا، جس طرح اور ان کی حضرت حضور کی قوم کے اوپر بھی جو عذاب تھا وہ بدر کا عذاب تھا، اسی طرح نمرود کے اوپر بھی، اور نمرود کے جو اس کے ساتھ جو شیاطین قسم کے لوگ تھے ان کے اوپر بھی مچھروں کا عذاب اللہ نے بھیجا، بعض روایات سے ملتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ پوری قوم کو جو ہے وہ عذاب کے لیے اور پوری قوم کے لیے بد دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے بغض کا اظہار کیا، اپنی برات کا اظہار کیا، لیکن حضرت ابراہیم ان کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں، ان کے لیے استغفار کی جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، ابا حضور میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں اللہ کی طرف سے آپ کو اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہوں، میں صرف آپ کو استغفار کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ تو قوم کے بدترین رویے کے برعکس نبی کا رویہ آگے انتہائی شفقت والا رویہ ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے
ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقدار اور قریبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی وہ ہیں، وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں. یہ امت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ ولی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے. اور ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چنا تھا اور سیدھے راستے کی ہدایت کی تھی. اور اس امت کے لیے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں چنا ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی جو ہے نیک نامی دی، خوبی دی، اچھائی دی، دنیا کی ساری نعمتیں بھی دی، اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں سے ہیں. اور ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کیجئے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب یہ جو آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں چنا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی سختی نہیں رکھی. اب یہ حرج کا لفظ لے کے بہت سارے لوگ ہیں آج کے دور میں جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی حرج ہے. مثلا عورت کو اگر دوپٹہ پہننا پڑ رہا ہے اگر تو یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، حرج ہے. جناب عورت سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں حرج ہے، بھی ہاتھ ملانے دو، مرد عورت ہاتھ ملا سکتے ہیں، نامحرم سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ حرج جو ہے انہوں نے حرج کا لفظ لیا ہے. اور ہر چیز جو ہے جو بھی اب عبادات ہیں ان کی پابندیاں ختم کر رہے ہیں کہ بھئی حرج آ رہا ہے. اور جو جہاں کہیں پہ وہ پھنس رہے ہیں، جہاں کہیں پہ تھوڑی مشکل لگ رہی ہے، انگریز کے جو ہے پوری غلامی نہیں کر پا رہے، انگریز کی پوری طرح اجازت نہیں دے پا رہے، تو وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں بھئی حرج ہے. لہٰذا ہمیں جو ہے ابھی تھوڑا کیا کرنا چاہیے، دین کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں ماڈرنائز کرنا چاہیے. حرج کیا ہے، یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جو ہے جسے وہ حرج کہہ رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے جو ہے وہ کوئی اچھے والد نے اپنے بیٹوں کو ناز و نعمت سے پالا ہوتا ہے. آج کل کے دور میں عام ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، ناز و نعمت میں پالتے ہیں. اب وہ بچے نے باہر کی سختی نہیں دیکھی، باہر لوگ اس کی عمر کے نوجوان، اس کی عمر کے بچے کیا کیا کام کرتے ہیں، کس طرح انہوں نے جو ہے مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. اب اس کو ابا کہتا ہے بیٹا تم نے جو ہے نا موبائل نہیں دیکھنا، وہ بیٹا کیا کہتا ہے کہ یہ تو میرے اوپر بڑی پابندیاں لگا دی، بھائی مجھے موبائل نہیں دیکھنے دے رہے، میرے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. سمجھ بات نہیں. اسی طرح باہر والوں کو دیکھو تو پتہ چلے تمہیں پابندی ہوتی کیا ہے، سختی ہوتی کیا ہے. اسی طرح اگر کوئی شوہر ہے اپنی بیوی کی بہت زیادہ جو ہے وہ کر رہا ہے اور بہت زیادہ لحاظ کر رہا ہے، اور بیوی جو ہے وہ اس کو کسی بات سے منع کر دیا تو وہ بیوی کیا کہتی ہے کہ میرے اوپر تم نے بڑی پابندیاں لگا دی، میرے اوپر بڑی مشقتیں ہیں. آزاد عورت اچھی ہے، آزاد عورت بیچاری کیا کیا جو ہے مشقتیں برداشت کر رہی ہے، وہ دیکھے تو پتہ چلے. تو ہم نے امت محمدیہ کو اللہ نے ایسے ناز و نعمت میں رکھا ہے کہ ہماری حالت بھی وہی ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے جو درست اور برحق جن کو منع فرمایا ان کو ہم حرج کر کے جو ہے کر رہے ہیں. اب حرج ہوتا کیا ہے، وہ ذرا دوسری امتوں کے حالات جو ہیں ان کے لیے، یہ ساقیہ کوثر کی اس میں جلد دہم میں یہودیوں کے لیے جو احکامات جن کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر بوجھ رکھا ہے جس کو وہ اٹھا ہی نہیں سکتے، تو ان اغلال کو یہاں پہ جمع کیا. 100 کے قریب پابندیاں ایسی ہیں جو کوئی انسان بھی ان کو عمل نہیں کر سکتا. یہودی کہہ تو رہے ہم ہیکل بنائیں گے تو عمل کریں گے دین پہ، وہ آج بھی اپنے دین پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، اتنا مشکل دین ہے ان کا. کیا ہے مثلا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب حرج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پابندی کیا ہے. ہمارے ہاں وضو کرنے کو لوگ پابندی سمجھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ نہانا پڑ رہا ہے تو اس کو پابندی سمجھ رہے ہیں، اور 8 چیزیں جن سے وضو ٹوٹ رہا ہے تو اس کو پابندی سمجھ رہے ہیں. ان کے ہاں پابندی کیا ہے، آپ کے اوپر اگر مچھر بیٹھ گیا، آپ نے مچھر مار دیا تو آپ ناپاک ہو گئے. کسی جانور کو، کسی چھوٹی کیڑی کو آپ نے مار دیا، کسی چھوٹے سے مکھی کو آپ نے مار دیا، آپ ناپاک ہو گئے. آپ نے مارا نہیں، مری ہوئی مکھی پڑی تھی اس کو ہاتھ لگا دیا، آپ ناپاک ہو گئے. اب پاک کیسے ہونا ہے؟ پاک عام سادہ سیدھا طریقے سے پاک نہیں ہو سکتا. یہ ان کے یہاں سب سے گندی جو ہے وہ ہے کہ میت کو ہاتھ لگ گیا. اب وہ مچھر کی اس کو ہاتھ لگ گیا تو بھی میت کو ہاتھ لگا، مکھی کو ہاتھ لگ گیا، مری ہوئی مکھی کو، تو بھی میت کو ہاتھ لگا. اب پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ لال گائے ذبح کر کے رکھی ہوئی ہوگی انہوں نے، اس کا جو صفوف ہے
وہ پانی میں ڈالیں گے. اس پانی سے کاہن جو ہے نا اس میں وہ زوفہ ڈال کے اس کو جو ہے نا اس کے اوپر چھینٹے مارے گا, پھر جا کے پاک ہوگا. اگر لال گائے موجود نہیں ہے, اب وہ بیچارہ غریب بندہ ہے, وہ لال گائے کر نہیں سکتا ہے, تو اتنے دن تک وہ بیچارہ بیٹھا رہے گا. جب کوئی امیر آدمی ناپاک ہوگا تو وہ پھر لال گائے کرے گا. لال گائے کر کے پھر اس کا جو پورے طریقے سے اس کو جلائیں گے. جلانے کے بعد اس کی جو ہے اس کا صفوف بنائیں گے. صفوف بنا کے وہ اس پہ چھینٹے ماریں گے, پھر وہ پاک ہو. ٹھیک ہے, ایک مچھر کو ہاتھ لگنے سے اتنا بڑی ناپاکی ہے. اچھا, اور برتن کو اب کسی بندے نے اگر وہ ناپاک تھا, مثلا جنبی ہو گیا, اس نے برتن کو ہاتھ لگا دیا, کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا, وہ چیز ناپاک. ٹھیک ہے, وہ اس نے کسی بندے کو ہاتھ لگا دیا. اب ایک بندہ ناپاک ہے, جنبی ہو گیا, اس نے کسی دوسرے بندے کو ہاتھ لگا دیا, وہ ناپاک. ٹھیک ہے, اب جس طرح کا یہ ناپاک ہے اسی درجے کا وہ ناپاک ہو گیا. وہ آگے کسی کو ہاتھ لگائے گا وہ ناپاک. کرتے کرتے سارا گھر ناپاک, ساری قوم ناپاک. سمجھ بات کی نہیں. اور پھر اس ناپاکی کو اگرچہ وہ نہانے سے صاف ہو جاتی ہے, جنبی کی ناپاکی نہانے سے صاف ہو جاتی ہے یا دھوپ نکلنے سے صاف ہو جاتی ہے ان کے, لیکن پھر اس کے بعد اگر اس ناپاک بندے نے اگر کسی برتن کو ہاتھ لگا دی, اگر برتن مٹی کا ہے تو اس کا توڑنا فرض ہے, دھونے سے وہ پاک نہیں ہوگا. پھر برتنوں کی قسمیں ہیں, کس کس قسم کا برتن جو ہے, سونا چاندی کا برتن ہے, لوہے کا برتن ہے, وہ کس طرح پاک ہوگا. 7 طرح کے پانی ہیں, پانیوں کی 7 قسمیں ہیں. یہ کنویں کے پانی سے پاک ہوگا, یہ سمندر کے پانی سے پاک ہوگا, یہ دریا کے پانی سے پاک ہوگا, یہ بارش کے پانی سے پاک ہوگا. اب وہ پانی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پاک نہیں ہیں. سمجھ بات کی نہیں. تو ہم جو ہے وہ اس کے علاوہ ناپاکی کی وجوہات جو ہیں, یہ وجوہات میں ایک دو پڑھ کے سنا دوں. چھت کے نیچے لاش رکھنے والا ہر شخص ناپاک. چھت کے نیچے اگر لاش آ گئی, مثلا یہاں پہ ایک چونٹی مر گئی, لاش یہاں پہ آ گئی, لاش آ گئی تو یہ چھت ناپاک ہوگی. اس چھت کے نیچے جتنے بندے بیٹھے ہیں سارے ناپاک ہو گئے. ناپاک. اچھا, جلد کی بیماری ہو گئی, ناپاک ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ اس کے لیے پھر اتنی لمبی چوڑی جو ہے ان کی وہ ہے. اچھا, ناپاک پھل بھی ناپاک ہو جاتا ہے, کھانا ناپاک ہو جاتا ہے. کھانا ناپاک ہے, ضائع کرنا ہے. پھل ناپاک ہے, حرام ہو گیا. درخت ناپاک ہو جاتا ہے, درخت ناپاک ہو گیا, اب اس پہ جو پھل لگے گا وہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہے کاہن کو ہر بندے نے روزانہ 24 چیزیں, ہمارے ہاں تو انہوں نے بدنام کیا نا, مولوی بڑا کھاتے ہیں, انہوں نے اس یہودیوں کے نزدیک ایک دن میں 24 تحفے جو ہیں کاہن کو دینے. اگر عورت جو ہے وہ کاہن کا پیڑا پہلے نہیں بناتی, اپنا پہلے پیڑا بنایا, اس نے اپنے بچہ رو رہا تھا اس کے لیے روٹی پہلے بنا دی, کاہن کا پیڑا نہیں نکالا, تو اس عورت کا گردن کاٹنا, گردن توڑنا فرض ہو جاتی ہے. جناب, اس نے اتنا بڑی گستاخی کی ہے کہ کاہن کا پیڑا نہیں نکالا, اپنا پیڑا پہلے بنا لیا. تو پہلے کاہن کا پیڑا نکالنا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کام کرنا ہے. کوئی اچھی چیز گھر میں آپ نے بنائی, فروٹ چاٹ آپ نے بنائی, آپ نے کوئی چیز بنائی, آپ نے پہلے اس میں سے پیالی نکال کے کاہن کو بھیجنی ہے, گھر والوں کو بعد میں دینی. سمجھ بات کی نہیں. تو یہاں پہ یہ ساری جب ان کی وہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے اصل وہ جو وہاں پہ ہے. ہمارے مولوی بیچارے کیا کہتے ہیں, کبھی کوئی بیچارے نے اگر کسی نے وہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو کوئی بات کرتا بھی نہیں. اچھا, کہانت کے لیے قربانی کا 10واں حصہ الگ کرنا, جو آپ نے اپنی قربانی کی اس میں سے 10واں حصہ الگ کرنا ہے. لاوی کو اس کے 10ویں حصے پر 10واں حصہ دینا. ٹھیک ہے, اپنی زرعی پیشکش میں تاخیر نہ کرنا. جیسے ہوئی ہے, فصل اتری ہے, گھر میں بعد میں لے کے جانا, دکان میں بعد میں بیچنا, پہلے جا کے کاہن کو دے کے آنا. ٹھیک ہے, کاہن کا خادم مقدس عطیہ میں سے نہیں کھا سکتا. غیر مختون کاہن مقدس عطیہ, اس کی قسمیں ہیں, ہر ایک عطیے کی قسمیں, اس میں کیٹیگری ہیں. غیر مختون کاہن مقدس عطیہ میں سے نہیں کھا سکتا ہے. اور کاہن کا خادم نہیں کھا سکتا, وہ صرف کاہن صاحب کھائے گا. کاہن کھائے گا, کاہن کا بیٹا کھائے گا, کاہن کی بیوی کھائے گی, خادم نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے, خادم کو وہ نہیں ملے گا. اسی طرح اگر کوئی غیر مختون, یعنی ان کے یہاں خود جو ہے یہ کہہ رہے ہیں عربوں کو حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں مان رہے, اور اپنے ہاں ان کے کاہن بھی غیر مختون ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, غیر مختون کاہن جو ہے وہ مقدس عطیہ نہیں کھا سکتا ہے. پہلے جا کے چیک کرنا ہے کہ بھی مختون ہے کہ غیر مختون ہے, اس کو عطیہ دینا ہے تاکہ وہ کھائے. بات سمجھ میں. اور اسی طرح تو یہ اس میں تقریباً 100 کے قریب چیزیں ہیں. جانور پیدا ہوا ہے تو آپ نے پہلا جانور ہے وہ صدقہ حلال جانور ہے, وہ جو ہے آپ نے جا کے دے کے آنا ہے, ہیکل میں باندھ کے آنا. تو اگر حرام جانور ہے تو اس کی قیمت جو ہے آپ نے جا کے ہیکل میں جمع کرانی. بیٹا آپ کے گھر میں پیدا ہوا, اس کی قیمت جا کے آپ نے ہیکل کو جا کے جو ہے اس کے بدلے میں آپ نے جا کے ہیکل میں پیسے جمع کرانے. اسی طرح اگر ایک جانور جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی
جانور پیدا ہو گیا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کا صدقہ دینے کے، اس کی قیمت دینے کے، آپ جو ہے وہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، تو آپ نے اس کی وہ ناپاک جانور ہے تو آپ نے اس کی گردن توڑنی، آپ اس کو رکھ نہیں سکتے. سمجھ بات کہ ناپاک جانور ہے، ہیکل میں بھی نہیں لے جا سکتے، اس کی گردن توڑ دو، نہ خود استعمال کرنا نہ کسی کو دینا. تو اس کے علاوہ جو اتنے جو ہے وہ شدید قسم کے احکامات ہیں، یہ تو صرف میں نے قربانی کے اور اس کے بتائے، اس کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں اتنے احکامات ان کے سخت ہیں. تو بیچاری خواتین کو مخصوص دنوں کے اندر جا کے ایک باڑا بنایا ہوتا ہے ان کی بستی میں الگ، اس میں جا کے وہ جو مخصوص دن والی عورت ہوتی ہے اس کو جا کے وہاں پہ باندھ کے آتے ہیں، اس میں چھوڑ کے آتے ہیں، وہ بیچاری اتنے دن وہاں پہ رہتی ہے، اس کے بعد جب اس کے دن پورے ہو جاتے ہیں پھر وہ گھر پہ آتی ہے. تو یہ ہمارے یہاں والے کیا کہہ رہے ہیں کہ عورت کو دوپٹہ پہنانے میں کیا ہو رہی ہے، حرج ہو رہا ہے. وہ جس کو 10 دن گھر سے باہر نکال کے آتے ہیں وہ حرج نہیں ہے، اور یہ بیچارے جو ہے نا وہ دوپٹہ پہنانے کا بول رہے ہیں اور جو ہے پردہ کرانے کا بول رہے ہیں، تو اس میں جو ہے حرج ہے. تو ہوا اجتباکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، تم چنیدہ لوگ ہو، تم چنے ہوئے ہو. ایسے ہی جملے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے بھی پہلے ارشاد فرمائے جب وہ تھے، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے اوپر یہ اسر و غلال ان کے اوپر فرض ہوا. تو ہوا اجتباکم، اس نے تم پر فرض تمہیں چنا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے اوپر دین میں سختی نہیں بنائی. سختیاں وہ ہیں جو ان کے اوپر ہیں، یہود کے اوپر ہیں، نصارہ کے اوپر ہیں، ہندوؤں کے اوپر ہیں. ان کے اوپر سختیاں جا کے جو کیسی سختیاں ہیں دین کے لیے، ان کو کیسے ننگے پاؤں اور جو ہے وہ کیسے بیچارے چل کے جاتے ہیں. دیکھا ہوگا ٹنڈولا یار کو جو جا رہے ہوتے ہیں ان کے ہندوؤں کے، کیسی سختیاں ہیں. سختی اسے کہتے ہیں. آپ کو ہر طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راحتیں اور ساری نعمتیں، اللہ نے کہا میں نے طیبات پیدا ہی تمہارے لیے کی ہیں، استعمال کرو، ہر پاکیزہ چیز تمہارے استعمال کے لیے پیدا کی ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی چیز سخت بنائی ہی نہیں ہے. کوئی ہماری جو ہے ہماری حالت جو یہ لوگ جن چیزوں کو سختیاں کہہ رہے ہیں وہ اس لیے سختیاں کہہ رہے ہیں جیسے وہ ایک ناز و نعمت میں پلا ہوا بیٹا سختی کہتا ہے، یا ایک ساری نعمتوں میں بیٹھی ہوئی خاتون جسے جو ہے وہ سختی کہے، تو یہ ویسے ہی سختی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری جو دین ہے یہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم والا دین ہے، وہی خانہ کعبہ ہے، وہی شریعت ہے، کوئی سختی نہیں ہے. احلت لی الارض مسجدا و طہورا، ساری مسجد ہے، کہیں کسی خاص جگہ میں جا کے عبادت نہیں کر سکتے، جہاں مرضی نماز کا وقت ہوا وضو کیا، زمین پہ جو ہے کپڑا بچھایا نماز پڑھی، کپڑا نہیں ہے زمین پہ ڈائریکٹ نماز پڑھو، نماز ہو جاتی. جہاں سختی ہے نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، ہر طرح آسانی ہے، کوئی سختی ہے ہی نہیں. تو ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا کی جو ملت ہے وہ تمہیں دی ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. اس نے خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ انا اول المسلمین، اور وہی تمہارا نام جو ہے تمہیں ملا ہے. وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ رسول تم پر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ ہو. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ سے اللہ کی رسی کو تھام لو. ہوا مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. اللہ تعالی ہمیں ملت ابراہیمی پر، دین حنیفیت پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندہ رہنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، آپ کی زندگی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہر لمحہ، اپنی زندگی کا ہر پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق.